السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے فتح مکہ کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نصر میں 30واں پارہ ہے، سورہ نصر میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح اور نصرت کس طرح اترتی ہے، کس طرح ملتی ہے، آتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح، اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ اور اللہ کی جب مدد آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد و نصرت فتح اترتی ہے تو فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، لوگ يدخلون ایک ساتھ فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد دوسری فتح بھی لی گئی ہیں، اور خاص کر کے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور فتح مکہ کے بعد بہت سے سینکڑوں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین اسلام میں اللہ کا جو دین ہے اس میں فوج در فوج، فوج کے حساب سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ نکلے، اور مدینہ سے عمرے کی نیت سے جب واپس مکہ مکرمہ کو جب چلے ہیں، اور صلح حدیبیہ میں کافروں نے آپ کو روک دیا اور شرطیں یہ لگائی کہ آپ 10 سال تک نہیں آنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے اصحاب کو لے کر واپس چلے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ میں جو قبیلہ تھا بنی بکر اور بنی خزاعہ، ان دو قبیلوں میں جھگڑا فساد پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے خط لکھا کہ ہمارے قبیلوں والوں کے ساتھ آپ کے قبیلے والوں نے جو غلط سلوک کیا ہے، خون ریزی کی ہے، قتل غارت گیری کی ہے، وہ بدلہ تم لے لو، یا پھر تم نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنی بکر کے ساتھ جو معاہدہ ان کے ساتھ رہنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ توڑ دو اور اس قبیلے سے الگ ہو جاؤ، ہم اس قبیلے سے بدلہ لیں گے، یا پھر جو صلح حدیبیہ کا 10 سال کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ توڑ دیں۔ تو سرداران کفار میں سے ایک انسان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ صلح حدیبیہ کا ہم یہ معاہدہ، یہ جو شرطیں تھیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لشکر لے کر نکلے ہیں، 10,000 کا لشکر، اور راستے میں 2,000 اور قبیلے، 2,000 لوگ اور مل جاتے ہیں دوسرے قبیلے کے۔ تو اس طرح 12,000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، اور مظہر المران یہ ایک میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور مکہ مکرمہ سے 1 میل دور یہ میدان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا لشکر رکایا اور ہر ایک مجاہد سے، ہر ایک فوجی سے یہ کہا کہ ہر ایک انسان اپنا چولہا الگ جلائے۔ یعنی ہوتا یوں تھا کہ 5-10 انسان ایک چولہا جلاتے تھے اور اس میں کھانا وغیرہ پکایا جاتا تھا، اور 5-10 انسانوں کا ایک چولہے میں کھانا پکتا تھا، لیکن ہے 10-12 ہزار لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان اپنا چولہا الگ جلائے۔ تو 12,000 لوگوں نے جو اپنا چولہا الگ جلایا، تو مکہ مکرمہ سے لوگوں نے پہاڑوں پر دیکھا کہ جو وہ سامنے 1 میل جو دور میدان ہے، وہ پورے کے پورے میدان میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا کا پورا میدان آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ لوگ ہمیشہ ایک چولہے میں 5-10 لوگ کھاتے تھے، تو ہر انسان الگ چولہا جلایا ہے، تو لوگ مکہ والے لوگ یہ سمجھے کہ 1 یا پھر 1 لاکھ سے زیادہ لشکر ہے، 1 یا پھر 1 سے زیادہ 1.25 لاکھ کا لشکر ہے، تھا 12,000 کا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے ہر ایک کو چولہا الگ جلانے کے لیے کہا، اور ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چولہا الگ جلایا۔ تو مکہ والوں کو یہ لگا کہ ہمارے اوپر ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جس کی تعداد لاکھ یا پھر 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس لشکر سے ہم جیت نہیں سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو مسلمان ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مکہ میں رہے تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، مکہ میں رہ کر حاجی لوگوں کو، جو باہر سے لوگ مسافر لوگ آتے ہیں، ان کو زمزم کا پانی پلانے کا خدمت انجام دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان میں مظہرور مران اس میدان میں جب ڈیرا ڈالا، تو ابو سفیان جو اسلام کا سخت بہت بڑا دشمن تھا، اور وہ دیکھا اور خوف زدہ ہو گیا، اور حضرت عباس سے کہنے لگا کہ یہ کون سا لشکر ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور غفران کا لشکر ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ غفران جو قبیلہ ہے اس سے ہمارا کیا لینا دینا، اور ابو سفیان ڈر گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے چلے، تو اپنے ساتھ ابو سفیان کو لے لیا۔ اور جب مسلمانوں نے، اور خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور 4-5 کافر لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں یہ پورا عام حکم تھا کہ ان کافروں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو۔ ایک اس میں ابو سفیان، ایک ہندا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا وحشی، اور ابو سفیان کی بیوی کا جو غلام تھا وحشی، یہ 4-5 لوگ ایسے تھے، یہ اسلام کے سخت دشمن تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو، یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے۔ تو جب ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آیا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن آیا ہے، تم مجھے حکم دے، اجازت دیں کہ میں ابو سفیان کو قتل کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے عمر رکو، ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو حضرت عباس جب نزدیک پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے، یعنی میں نے یہ قسم اٹھائی ہے، پناہ دی ہے کہ ابو سفیان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سفیان، کیا تو اب بھی نہیں مانتا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بے شک آپ کا اللہ ایک ہے، اگر ہمارا بھی خدا ہوتا تو جس طرح آپ کے رب نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ فرماتا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب جب فتح و نصرت اللہ کی جب اترے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، 26واں پارہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت قریب ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر ہمارا خدا ہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو سفیان، کیا تو نہیں مانتا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے اب بھی اس میں شک ہے، مجھے اب بھی اس میں شک ہے۔ دوسرے دن صبح ابو سفیان ایمان لے کر آتا ہے،
ابو سفیان ایمان لے کر آتا ہے، اور وہ قافلہ جو لشکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 12,000 کا لشکر مکہ مکرمہ چلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور دشمن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن ہشام حارث، حضرت حارث کے بیٹے جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص دوست تھے، چچا زاد بھائی اور خاص دوست تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ایک خدا کی دعوت دی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ اور دوسرا عبداللہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ 2 لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے تھے۔ ایک ابو سفیان جس کا نام تھا یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان اور عبداللہ جو حضرت ام سلمہ کے سوتیلے بھائی تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی درخواست پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں یا پھر یہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میرے شان میں بہت سے غصہ کلمات کہی ہیں، غصہ کلمات گالیاں دی ہیں۔ تو یہ دونوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ جملہ کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑائی عطا کی ہے، فضیلت ہم پر فضیلت عطا کی ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ بھی وہی کلمات قال لا تثریب علیکم اليوم، یہ سورہ یوسف کی جو آیت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے۔ تو یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑائی دی ہے، عظمت دی ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ابو سفیان اور عبداللہ یہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جملہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت وہ دور سخت دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے سخت دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا زاد بھائی تھے جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھنا شروع کر دی، اور کبھی بھی حضور جب تک حیات رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھتے اپنی شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے، نگاہوں کو کبھی نہیں اٹھاتے، اور ان کو یہ افسوس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ظلم کیا، ستم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ الفاظ لکھے، ان کی شان کو گھٹایا، یہ ان کو ہمیشہ افسوس رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی بھی بیٹھتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو تمام لوگ خوف زدہ ہیں، حیرت زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، چاہے تو حضور ہمیں قتل کر دیں گے، چاہے تو ہمیں معاف کر دیں گے۔ تمام کے دلوں میں یہ خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بڑے ہی فاتح شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے، جو انسان اپنے گھر میں چلا جائے اور اپنے دروازوں کو بند کر لے اس کو بھی امان ہے، یعنی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو انسان کعبے کے زمین میں حرم میں چلا جائے تو اس کو بھی امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان جو ہے یہ اپنے آپ میں بڑائی یہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی پناہ ہے۔
تو تمام لوگ اپنی گردنیں نیچے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذوق در ذوق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نصر میں فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ انسانوں کا گروہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ لوگوں کو معاف کیا۔ جو لوگوں نے ہتھیار ڈالے اپنے گھر میں چلے گئے، حرم کی زمین میں چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی، 3 ہفتے پہلے میں نے وہ واقعہ آدھا ادھورا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کو جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہے ہیں، تو ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کعبے میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، پتہ نہیں مجھے دوبارہ واپس آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ عثمان میں کعبے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں مکہ کے کسی حقیر سے حقیر انسان کو اور مکہ کے کسی بھی انسان کو میں چابی دے دوں گا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فاتح شان کے ساتھ جب داخل ہوتے ہیں اور کعبے کی دروازے کو جب کھولا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو مورتیاں جو پوجا جو انسان کرتے تھے، عبادت کرتے تھے غیر خداؤں کی، تو ان تمام بتوں کو نکالا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے۔ عثمان بن طلحہ کو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ عثمان بن طلحہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ جب حضور میرے پاس آئے تھے اور کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے کعبے کی چابی مانگی تو میں نے ان کو نہیں دیا، آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ اے عثمان وہ وقت یاد کر جب ہم نے تمہارے پاس کعبے کی چابی مانگی تھی، تم نے نہیں دی تھی، لیکن آج یہ وقت ہے، اے عثمان جا، ہم تمہیں یہ کعبے کی چابی دیتے ہیں، اور یہ کعبے کی چابی تم ہی نہیں بلکہ تمہاری آنے والی نسل قیامت تک اس کعبے کی خزیندار جو ہیں، کعبے کی جو کعبہ کھولنے کی جو ذمہ داری ہے، کعبے کی چابی جو ہوتی ہے آنے والی قیامت تک تمہاری ہی نسلوں میں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی بھی دیکھیں سعودی حکومت بدلتی رہتی ہے، شیعوں کا مطلب حکومت آئی، بہت سے لوگوں کی حکومت آئی اور چلی گئی، لیکن کعبے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہی میں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عثمان آنے والی قیامت یہ خانہ کعبہ کی چابی تمہارے ہی خاندان میں، تمہاری ہی نسل میں رہے گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے لوگ ہیں، ابو سفیان ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا، اور ہندا کا جو غلام ہے وحشی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا، ان کی ناک کاٹی تھی، ان کا کان کاٹا تھا، ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل کیا تھا، وحشی جس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تو حضور کہتے ہیں کہ وحشی ایمان لے کر آ، ایمان لے کر آ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ تو وحشی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے تو میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے معاف نہ کرے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے وحشی ایمان لے کر آ، بروز محشر بروز قیامت میں اپنی امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اے وحشی تمہیں معاف نہیں کرے گا تو تمہارے لیے خاص اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ تو وحشی جیسا انسان جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم دیتی ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا،
70 لوگ شہید ہوئے تھے اس میں، تو 70 لوگوں کے جنازے کے ساتھ ہر بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ چچا جانوں میں سے ایک چچا تھے حضرت امیر حمزہ، 70 مرتبہ ان کا جنازے کی نماز پڑھی گئی. وہ ایسے کا قتل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو بڑے سے بڑے کافروں کو، بڑے سے بڑے گستاخان رسول کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو تکلیف دینے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ جس کا نام تھا، اس کی بیوی ایمان لے کر آئی تھی. یہ اکرمہ خودکشی کرنے جا رہا تھا. جب اس کی بیوی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر خودکشی کرنے جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر چادر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، اس کو بچانے کے لیے دوڑے، اور ایسے اتنی تیز دوڑ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے کاندھے اوپر کی چادر زمین پر آ گئی اور وہ کودنے کو ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اے اکرمہ، اتنا خوبصورت چہرے کو جہنم میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو اکرمہ نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو اکرمہ کہتا ہے ابو جہل کا لڑکا، یہ ابو جہل جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اکرمہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، اتنا اچھا حسن سلوک کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کام ظلم کرنا تھا، ہمارا کام ظلم سہنا تھا، ہمارا کام پیار بانٹنا ہے. تو اکرمہ اس وقت ایمان لے کر آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمنان اسلام کو معاف کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام جو معافی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معافی دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نصر میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت و فتح جب اترتی ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو انسان ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، سورج کو واپس پلٹایا، پیڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے کیے، درختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، کنکروں نے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہوا دیکھا. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مکہ والے کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام چیزیں جادو ہیں، معجزہ نہیں، جادو ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا، اور فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن عمل دیکھ کر، یہ عمل دیکھ کر بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے گنہگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اسلام لے کر آئے، کلمہ پڑھا اور اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کیا. تو معافی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اس کو جادو کہا، سورج کو پلٹایا تو اس کو بھی جادو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، شاعر، طرح طرح کی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، معاف کر دینا. لوگوں نے ان پر، ان کے اصحاب پر، ان کے لوگوں پر کیسے ہی ظلم ستم کیوں نہ کیے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے تو اس کو بھی معافی ہے، امان ہے، اس کو بھی چھوٹ ہے، اس کی بھی جان بچ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آئے. تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، عمل سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ انسان ہمارے پاس آئے اور ہم سے معافی مانگے، لیکن ہم اس وقت اس کو معاف نہ کریں یا پھر بدلہ لے لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اے لوگوں، معافی مانگنے والے سے بھی بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے.
کیونکہ معاف کرنے والے کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کا دل دکھایا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہے، طرح طرح کے اس پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ تو معاف کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اپنے چچا کا قتل، اپنے دوستوں کا قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہی عمل دیکھ کر کفار مکہ ایمان لے کر آئے، اور اسی کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تعبیر سورہ نصر میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب مکہ سے جب جا رہے ہیں تو صرف ان کے ساتھ ایک ساتھی ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب مکہ مدینہ منورہ سے جب مکہ کو واپس آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے، 12,000 کا۔ تو صبر اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کب کہاں ہماری مدد کرے اس کا ہم خیال تک گمان تک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے اندر معافی کا یہ جو عام، اگر ہمارا دل اگر کسی نے دکھایا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہی رہا ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ تو فتح مکہ جو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو معاف کیا، تو لوگ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر اتنے مسلمان نہیں ہوئے، سورج کا واپس پلٹنا دیکھ کر اتنے مسلمان نہیں ہوئے، اور پیڑوں کا سجدہ کرنا، پیڑوں کا بولنا، کنکروں کا بولنا، یہ دیکھ کر اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام اعلان جو کر دیا کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ عمل دیکھ کر بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح مکہ کے متعلق 3 ہفتہ جو جمعہ میں بولا گیا، بولنے، سننے، سمجھنے میں کر لیں، کندھے سے کندھا ملا کر سنتیں ادا کریں، اور جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔